بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوں ہی بیٹھا ہوا تھا تو ایک رسالہ ہاتھ میں لگا۔ اس رسالے میں ایک واقعہ تھا، بالکل مختصر کہانی سمجھ لیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ واقعے کا نام ہے دیکھنا پچھتاوا نہ رہ جائے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرغی کو سانپ نے کاٹ لیا، زہر اس کے جسم کو جلا رہا تھا۔ مرغی نے اپنی پناہ گاہ یعنی مرغی خانے میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری مرغیوں نے اسے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ زہر نہ پھیلے۔ مرغی لنگڑاتے ہوئے چلی گئی، باہری درد سے زیادہ اندر کی تکلیف سے روتی ہوئی۔ وہ سانپ کے کانٹے سے نہیں بلکہ اپنے خاندان کی طرف سے اگنور کرنے اور اس کی بے حسی اور حقارت سے زیادہ دکھی تھی، جبکہ اسے ان سب کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن وہ پھر بھی چلی گئی، بخار میں تپتی ہوئی، ٹانگ گھسیٹتے ہوئے، سرد راتوں کی رحم و کرم پر ہر قدم پر ایک آنسو گرتا مرغی خانے میں موجود دوسری مرغیوں سے دور جاتا دیکھتی رہی، اور اسے افق میں گم ہوتا ہوا دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ جانے دو، وہ ہم سے دور جا کر مر جائے گی۔ اور جب وہ مرغی آخر کار افق کی وسعت میں گم ہو گئی تو سب نے یقین کر لیا کہ وہ مر چکی ہے۔ کچھ نے تو آسمانوں کی طرف دیکھا، گدھوں کو اڑتا دیکھنے کی امید میں۔ وقت گزرتا گیا کہ ایک دن ایک ہمنگ برڈ یعنی پرندہ مرغی خانے آیا اور خبر دی کہ تمہاری بہن زندہ ہے۔ وہ ایک دور غار میں رہتی ہے، وہ صحت یاب ہو گئی ہے، لیکن سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے ایک ٹانگ کھو چکی ہے۔ اسے کھانے کی تلاش میں مشکل ہو رہی ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خاموشی چھا گئی اور پھر بہانے شروع ہو گئے۔ میں نہیں جا سکتی، میں انڈے دے رہی ہوں۔ میں نہیں جا سکتی، میں دانہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ایک ایک کر کے سب نے انکار کر دیا۔ پرندہ بغیر کسی مدد کے غار کی طرف لوٹ گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، بہت بعد میں پرندہ دوبارہ آیا، لیکن اس بار افسوسناک خبر کے ساتھ، تمہاری بہن وفات پا چکی ہے۔ وہ غار میں اکیلی مر گئی ہے، کوئی اسے دیکھ دفنانے یا اس کا ماتم کرنے والا نہیں۔ اس لمحے سب پر بوجھ آ گیا۔ مرغی خانے میں گہرے افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ انڈے دینے والی مرغیاں رک گئی، دانہ ڈھونڈنے والی نے بیج چھوڑ دیے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی مرغیوں نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھلا دیا۔ پچھتاوے نے کسی بھی زہر سے زیادہ تکلیف دی۔ انہوں نے خود سے پوچھا کہ ہم پہلے کیوں نہ گئے، اور بغیر فاصلہ دیکھے، راستے کو ناپے، سب غار کی طرف روانہ ہو گئے، روتے افسوس کرتے ہوئے۔ اب ان کے پاس اسے دیکھنے کی وجہ تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ غار پہنچے تو انہیں مرغی نہیں ملی، صرف ایک خط ملا جس میں لکھا تھا: زندگی میں اکثر لوگ آپ کی مدد کے لیے سڑک پار نہیں کرتے، لیکن آپ کو دفنانے کے لیے دنیا عبور کر لیتے ہیں۔ جنازوں پر زیادہ تر آنسو درد کے نہیں بلکہ پچھتاوے اور شرمندگی کے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دوسروں کی زندگی میں ان کے مشکل وقت میں مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہی رہ جائے۔ اور اکثر ہم لوگوں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم لوگ ہزاروں ناراضگیاں اپنے دل میں پالے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور ایسی باتیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، چھوٹی چھوٹی بس انا پرستی جب ہمارے دل میں آ جاتی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دل میں لے کر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارے سگے بہن بھائی ہوں یا ہمارے دوست ہوں یا کوئی بھی ہی کیوں نہ ہو۔
انہی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں خبر ملتی ہے یا فلاں بندہ وفات پا چکا یا فلاں بندہ اس دنیا میں اب نہیں رہا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ملاقات کر لیتے، کاش ہم ناراض نہ ہوتے، کاش صلح صفائی ہو جاتی. تب ہمارے جو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں نا، دکھ کے نہیں ہوتے، ہمیشہ پچھتاوے کے آنسو ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج نہیں تو کل مرنا تو ضرور ہے، یہ تو طے ہے. لیکن ناراضیاں چھوڑو. جو بھی بہن بھائی آپ کا ناراض ہے، دوست رشتہ دار ناراض ہے، آج ملاقات کر لو. کل کس نے دیکھی کہ ہم ہوں نہ ہوں، کیا وقت پتہ مجھ سے پہلے آپ نہ ہوں، آپ سے پہلے میں نہ ہوں. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.